جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر بھی اعتماد نہ کرو۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے ہونٹوں پر صرف ایک مسکراہٹ سجاؤ۔ یقین رکھو کہ آپ کا یہ تحفہ ہر شخص سے قیمتی ہوگا۔ گھمنڈ بھری بات کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ ہم سب ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، تو ہم اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں۔ مدد کریں، محبت کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قدر و قیمت انسان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جتنا بھی وقت گزاریں آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو حوصلہ دیں، نہ کہ ان کے ساتھ جو آپ کی ہمت کو پست کریں اور آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جو بعد میں تکلیف دیں یا ہمارے کردار کو بہت کمزور کر دیں۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دھوکہ دے چکا ہو۔ خوشی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہوتی، بلکہ خوشی آپ کو اپنے عمل سے ملتی ہے۔ سستی اس قدر آہستہ سے سفر کرتی ہے کہ جلد ہی غربت اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ زیادہ اچھے بنو، یاد رکھو کہ بیٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ مرنے کی باتیں کرنے والے سبھی تھوڑی مرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں مرنے نہیں دے گا۔ اگر آپ دوسروں کے کہنے پر چلتے ہیں تو یہ زندگی آپ کی اپنی نہیں، کیونکہ آپ اسے دوسروں کے کہنے پر چلا رہے ہیں۔ اس لیے سنو سب کی، کرو من کی۔ انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کی زبان نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ زبان بھی جھوٹ بھی بول سکتی ہے مگر کردار ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ خود بھی مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔ میں نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر پر بھی موجود نہیں تھیں۔ اپنی منزل وہ پاتے ہیں جو سپنے دیکھ کر ان کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ صرف سپنے سجانے سے منزل نہیں ملا کرتے۔ زندگی میں ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی، اس میں دکھ درد ساتھ چلتے ہیں، لیکن مشکلات کا سامنا کر کے خوشگوار راستے نکالے جا سکتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں سنیں اور ان میں دلچسپی دکھائیں، اور اپنے بارے میں فقط تب ہی بولیں جب ضرورت ہو۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ان 3 لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی: جو حرام کھاتا ہے، جو بکثرت غیبت کرتا ہے، جو اپنوں سے حسد کرتا ہے۔ سب سے بری اور بڑی بیماری یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو، نہ کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم زندگی میں کئی مرتبہ ناکام ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے۔
تم اس وقت ہوتے ہو جب تم امید چھوڑ دیتے ہو۔ تمہیں طاقتور بننا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ تم دوسروں کو شکست دے سکو، بلکہ اس لیے کہ کوئی تمہیں شکست نہ دے سکے۔ سب کچھ جس کی تم تمنا کر سکتے ہو تمہارے اندر ہے، بس اپنے اندر جھانکو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ جھوٹے لوگوں کی صحبت سے بچو، اگر نہیں بچ سکتے تو ان پر بھی یقین مت کرو۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی کرے گا۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ غلطی ہو جاتی ہے مگر جھوٹ اور دکھاوا کا غلطی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی مرضی سے کیے گئے مکمل ہوتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ دولت مند ہونے کی تسبیح۔ جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان یا رزاقو 41 دن تک 550 بار پڑھے گا، انشاءاللہ دولت مند ہوگا۔ فقیروں کا محبوب وقت کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملے تب بھی ایک سکون و اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اس وقت کی مٹھاس اگر چکھ لی تو بستر پہ اس وقت کے آتے ہی کانٹے چبھیں گے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے، اللہ توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔